یویوز بائے فرحان میں خوش آمدید۔ یہ فلم ایک لڑکی میگن سے شروع ہوتی ہے جس کے والد بہت بیمار تھے۔ وہ کینسر کے مریض تھے اور جلد ہی مرنے والے تھے، جس کی وجہ سے میگن بہت اداس تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس کے والد کا علاج ہو سکے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے اس نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی تھی۔ اس وقت وہ اپنے والد کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کی ماں تھی جو کالے جادو کا استعمال کر کے اس کے والد کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کبھی وہ انسانی دانت ان کے بستر کے نیچے رکھتی تھی، کبھی ہڈیاں، اور ان چیزوں سے میگن بہت ناراض ہو جاتی تھی۔ وہ یہ ساری چیزیں اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیتی تھی۔ یہاں تک کہ میگن کی ماں اپنی دوست کے کہنے پر اپنے شوہر کو عجیب و غریب دوائیاں بھی کھلانے لگی تھی، اور میگن اپنی ماں پر غصہ ہوتی تھی کہ وہ اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود یہ سب کیسے کر سکتی ہے۔ میگن اور میگن کے والد کی نرس کو لگتا تھا کہ اس کے والد کی حالت اس لیے بہتر نہیں ہو رہی کیونکہ اس کی ماں اس کے والد کے ساتھ عجیب و غریب تجربات کرتی تھی۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میگن کو اپنی کچھ پریشانیوں کا بھی سامنا تھا۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی جو اس کے والد اسے دینے والے تھے، لیکن اب بیماری کی وجہ سے سارا پیسہ اس کی ماں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جب اس کے والد بیمار ہیں تو اپنی ماں سے پیسے کیسے مانگے۔ میگن بڑی ہمت کر کے اپنی ماں سے پیسے مانگتی ہے، لیکن میگن کی ماں صاف انکار کر دیتی ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اور جو بھی پیسہ اس کے پاس ہے وہ اس کے والد کی دوائیوں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں بھی بہت اداس محسوس کرنے لگی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میگن آج اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کے لیے ہوں، اب تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جائیں۔ جیسے ہی میگن کی ماں گھر سے باہر جاتی ہے، میگن کے والد کی حالت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی بیوی کو بلانا شروع کر دیتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ انہیں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میگن ڈر جاتی ہے اور انہیں ان کی دوائیاں دے دیتی ہے۔ جب وہ یہ کر رہی تھی تو اسے اپنے گھر کی بالائی منزل سے دستک کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی اوپر چل رہا ہو۔ وہ اسے اپنی بہن سمجھتی ہے اور واش روم میں اپنا منہ اور ہاتھ دھونے جاتی ہے، جہاں وہ اداسی میں اپنے والد کی یادیں یاد کرتی ہے جب وہ چھوٹی تھی اور اس کے والد اسے اپنے ساتھ کھلاتے تھے۔ لیکن جب وہ روتی ہوئی واش روم سے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی ماں اس کے والد کو دوا دے رہی تھی، اور یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے کیونکہ ابھی ابھی وہ اپنے والد کو دوا دے کر اندر گئی تھی۔ وہ اپنی ماں پر غصہ ہوتی ہے کہ آپ کو کم از کم اسے دوا دینے سے پہلے پوچھنا تو چاہیے تھا، اب اسے اوور ڈوز ہو گیا ہے۔ پھر یہ دونوں بحث کر رہی تھیں کہ اچانک وہ آدمی بھی گھر کے اندر آ گیا۔ میگن کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں نہیں۔ جیسے ہی وہ آیا، اس نے میگن کو عجیب آنکھوں سے دیکھا اور پھر میگن کی ماں کو بتایا کہ پہلے اپنے شوہر کی ساری چیزیں جلا دو جن کا اسے شوق تھا۔ آدمی کے کہنے کے مطابق باربرا یعنی میگن کی ماں وہ ساری چیزیں جلانا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ میگن کو یہ سب چیزیں پسند نہیں تھیں۔ میگن اور اس کے والد کی ایک تصویر بھی تھی۔ وہ اپنی ماں سے یہ بھی التجا کرتی ہے کہ برائے مہربانی تصویر کو نہ جلائیں، لیکن اس کی ماں اسے جلا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ صرف چیزیں ہیں، اگر تمہارے والد زندہ ہیں تو ان چیزوں کی کیا اہمیت ہوگی۔ ساری چیزیں جلانے کے بعد باربرا اور میگن گھر کے اندر جاتے ہیں اور وہ آدمی باربرا سے ایک بیگ مانگتا ہے۔ میگن کو پتہ نہیں تھا کہ اس بیگ میں کیا ہے۔ باربرا جلدی سے بیگ لاتی ہے اور آدمی کو دیتی ہے، اور میگن دیکھتی ہے کہ اس میں بہت سارا پیسہ تھا جسے اس آدمی نے جلا دیا، اور میگن کو غصہ آیا کہ اسے اس پیسے کی ضرورت تھی، لیکن یہاں اس کی ماں نے اپنے دکھاوے کے لیے اس پیسے کو جلا دیا۔ اس نے بہت انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں اس کی کون سننے والا تھا۔ یہ اس کے والد کی پوری زندگی کی بچت تھی جسے اس نے صرف 1 منٹ میں جلا دیا اور اس کی راکھ سے ایک دائرہ بنایا۔ اس نے اس راکھ کے دائرے کے نیچے بہت سی چیزیں لکھی تھیں، اور اس آدمی نے اس کمرے میں بہت سی موم بتیاں بھی جلائی تھیں۔ اب میگن کو بہت غصہ آ رہا تھا، وہ اپنی ماں کا ساتھ نہیں دینا چاہتی تھی، تو وہ کمرے سے باہر آ گئی، اور پھر ایک بار پھر اسے اپنے والد کا فون آیا۔ اس کے والد نے اسے اپنی ماں کا ساتھ دینے کو کہا اور اسے اس طرح اکیلا نہ چھوڑنے کو کہا، یہ اس کے لیے بھی ایک مشکل وقت ہے۔ اب جب میگن اندر جاتی ہے تو اسے اس دائرے کے اندر بلایا جاتا ہے۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ دائرہ ایک تحفظ ہے۔ میگن پوچھتی ہے کہ وہ کس طرح کا تحفظ؟ پھر اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے والد کو بلانے کے لیے ہم ایک رسم ادا کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمیں تمہارے والد کی لاش کو اس دائرے کے اندر رکھ کر ایک قربانی دینی پڑے گی، اور اس قربانی کو دینے کے بعد ہم یہاں سے روحوں کی دنیا میں پہنچ جائیں گے، جہاں بہت سی روحیں ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گی، اور یہ دائرہ ہمیں ان روحوں سے بچائے گا۔ وہاں جانے کے بعد ہمیں خود کو ان روحوں سے بچانا پڑے گا،
اور ایک اور قربانی دینی پڑے گی، جس کے بعد ہم تمہارے والد کی روح کے ساتھ اس دنیا میں واپس آ جائیں گے اور تمہارے والد زندہ ہو جائیں گے۔ اب وہ آدمی اپنی رسم شروع کرتا ہے۔ کچھ پڑھتے ہوئے وہ میگن کی ماں یعنی باربرا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بے رحمی سے اسے مار دیتا ہے۔ وہ قربانی کے طور پر ایک انگلی کاٹتا ہے، جس کے بعد وہ میگن کی طرف بڑھتا ہے۔ میگن ری ہوئی تھی، لیکن یہ آدمی زبردستی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کی ایک انگلی کاٹ دیتا ہے۔ میگن درد سے پاگل ہو گئی اور بے ہوش بھی ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ آدمی چاقو سے اس کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ میگن کی ماں اب اسے بتاتی ہے کہ او چلو، یہ تمہارے والد کے واپس آنے کا وقت ہے، میرے ساتھ آؤ اور میرا ہاتھ پکڑو۔ جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ پکڑتے ہیں، یہ لوگ بھی اس آدمی کی بتائی ہوئی کچھ منتریں پڑھتے ہیں اور آخرکار یہ لوگ روحوں کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو پورا حال بدل چکا تھا۔ وہ آدمی جو ان کے ساتھ رسم ادا کر رہا تھا، اس کا چہرہ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے پھاڑ دیا ہو۔ کوئی عجیب طاقت آئی اور اس آدمی کو کھینچ کر لے گئی۔ میگن اس آدمی کو بچانا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے اسے بتایا کہ دائرے سے باہر مت آنا ورنہ وہ یہاں رہ جائیں گی۔ میگن کو اپنے والد کی لاش کا بھی خیال رکھنا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ لاش دائرے میں نہیں ہے تو وہ ڈر گئی۔ جب اس نے چاروں طرف دیکھا تو اسے پتا چلا کہ روحیں لاش کو باہر لے گئی ہیں، اور ایک روح نے لاش پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ اب یہاں کی روحیں باربرا اور میگن دونوں پر حملہ کر کے انہیں بھی کھانا چاہتی تھیں۔ میگن اور باربرا کو یہ نہیں معلوم تھا۔ وہ صرف اپنے والد کی لاش کو واپس دائرے میں لانا چاہتی تھی، جس کے لیے انہیں سب سے پہلے اس روح کو مشغول کرنا تھا جو ان کے والد کی لاش کے قریب تھی۔ باربرا اس روح کو مشغول کرنے کے لیے اپنی ایک انگلی کاٹتی ہے اور خون نکالتے ہوئے وہ روح کو کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس آئے۔ یہ روح اس کا شوہر تھا۔ میگن ایک روح کے جسم کے اندر تھی اور وہ اس جسم کو دائرے کے اندر لانا چاہتی تھی، لیکن روح دائرے کے اندر نہیں آ سکتی تھی۔ اپنے شوہر کو دائرے کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہوئے باربرا کا پاؤں غلطی سے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے اور وہاں کی روحیں فوراً اسے باہر کھینچ لیتی ہیں، اور اس طرح اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر میگن بھی بہت ڈر گئی اور رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنی ماں اور والد کو پکارتی ہے، کسی کو مدد کے لیے پکارتی ہے، لیکن کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ماں کو ان روحوں نے مار دیا تھا، جس کا خون اب اس کے دائرے کے گرد بھی تھا۔ میگن یہاں مسلسل روتی رہتی ہے اور اس کے ارد گرد بہت سی روحوں کے خوفناک ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہے۔ روتے ہوئے میگن کو یاد آتا ہے کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ اسے روحوں کی دنیا میں جا کر ایک اور قربانی دینی ہے تاکہ وہ انسانی دنیا میں واپس آ سکے۔ جیسے ہی اسے یہ یاد آتا ہے، وہ پاس پڑا ہوا ایک چاقو اٹھاتی ہے اور اپنی ایک اور انگلی کاٹتی ہے۔ اسے بھی بہت درد ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ انسانی دنیا میں واپس آ جاتی ہے۔ اس کی قربانی ضائع جاتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کی تمام روحوں کی ہنسی سن سکتی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ جس فرش پر وہ بیٹھی ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اب وہ اس فرش کو چاقو سے توڑنا شروع کر دیتی ہے اور نیچے دیکھتی ہے۔ آخر کار انسانی دنیا کی روشنی وہاں سے آ رہی تھی۔ وہ فرش کو توڑ کر اس دنیا میں چلی جاتی ہے۔ لیکن وہ کیا دیکھتی ہے؟ یہ دنیا انسانی دنیا تھی، لیکن یہ اس کی یادوں کی دنیا تھی جہاں سے اس کے لیے باہر آنا بہت مشکل تھا۔ یہ سب جان کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دوبارہ اسی فرش پر اسی دائرے کے اندر تھی۔ اب اس کی ماں اس کے سامنے دائرے کے دوسری طرف بیٹھی تھی اور وہ بھی ایک شیطان بن چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میگن ٹوٹ جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے، آؤ اور مجھے کھا لو۔ یہ کہہ کر وہ دائرے سے باہر آتی ہے اور اپنی ماں کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ایک تیز روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکراتی ہے۔ جب وہ آنکھیں کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ اب اپنی ماں ہے۔ وہ حقیقی دنیا میں آ گئی تھی۔ دراصل تیسری قربانی جو اسے دینی تھی وہ اس کی اپنی زندگی کی تھی۔ یہاں وہ اکیلی اس دنیا میں آ سکی اور یہ کہانی بس یہی دکھا کر ختم ہو جاتی ہے۔